ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات آ رہی ہے بیچ میں پارسل کر دیتا ہوں میں. میری عادت ہے بیان سے ہٹ کے جب کوئی بات آتی ہے اور پوائنٹ کی بات دماغ میں آتی ہے تو میں اس کو مارکیٹ میں لانچ کر دیتا ہوں. دیکھو یہ دور ہے فیمنزم کا. یہ کس کا دور ہے؟ خواتین کے حقوق اسلام نے بہت زیادہ دیے ہیں, ہمیں ان حقوق کو ماننا چاہیے, ان حقوق وہ عورتوں کو حقوق دینے چاہیے. لیکن جو فیمنسٹ عورتیں ہیں نا, وہ خواتین کے حقوق کا لیبل لگا کے مردوں کی کیا کر رہی ہیں؟ واٹ لگا رہی ہیں. اس کی مثال ایسے ہے, بچوں کے حقوق اسلام نے بھی بتائے, ہم بھی بات کرتے ہیں بچوں کے حقوق کے, مارو پیٹو مت. یہ بعض قاری لوگ جو مار مار کے بھرکس نکال دیتے ہیں بچوں کا, ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. بھی یہ کیس آیا میرے سامنے, میں پیچھے پڑا ہوا ہوں, لیکن کیس اس کے ابا نے, بچے کے ابا نے خراب کر دیا, ورنہ میرا ارادہ تھا اس کو میں گھر تک پہنچاتا. ایک قاری نے بچے کو مارا, جان سے ہی مار دیا. بچے کے پیٹ میں مکہ مارا, اتنی زور سے تھپڑ یا مکہ مارا کہ اس کے گردوں تک اثر پہنچا اور بچے کی ڈیتھ ہو گئی. ہمارا شاگرد گیا جنازے میں, میں نے وہ گیا پوری ویڈیو بنا کے لایا کہ بچے کو قاری نے, سارے محلہ گواہی دے رہا ہے. بچے کے ابا کو پتہ نہیں کوئی دھمکی تھی یا قاری صاحب سے ترس آ گیا ان کو کہ بیچارے نے جان کے تو نہیں کیا, جا کے تھانے میں بیان دے دیا کہ نہیں یہ تو بیماری سے مرا. جھوٹا بیان دے دیا, یعنی وہ بے وقوف بنایا بچے کے باپ کو نا. اب ہمیں تو پوری صورتحال معلوم ہے کہ بچے کو مارا ہے اس قاری نے, اور پہلے بھی ایک رپورٹ ہے اس مدرسے کی. میں نے اپنے جس شاگرد کو کہا تھا نا کہ جاؤ, میں نے کہا آستین چڑھائی, میں نے کہا میں جاتا ہوں سالہ, میں ولاگ بناتا ہوں اس مدرسے کا, اس کو بند کروا کے چھوڑوں گا میں. یہ ہم کیوں ان مولویوں کا دفاع کریں یار, 2 نمبر قسم کے مولانا لوگ. بچہ مار دیا, اپنے بچے کو سامنے رکھ کے سوچو یار. اب کیس اس لیے خراب ہو گیا کہ باپ ہی جب بیان دے کے آ چکا ہے تھانے میں, تو اب ہمارے پاس کرنے کو رہ کیا گیا. تو میں نے کہا یار اس کے باپ سے تو جو ملاؤ, میں کہوں گا تیرے خلاف تو کیس ہونا ہی چاہیے. یہ ہے اندھی عقیدت جو مذہبی لوگوں میں ہوتی ہے کہ جی قاری صاحب ہیں بیچارے, قرآن پڑھا رہے ہیں, نیک آدمی ہیں, غلطی ان کی, قاری کی نیت تو نہیں تھی بچہ مارنے کی. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, نیت نہیں تھی اس کی, تو نیک آدمی ہے بیچارہ, شریف انسان ہے. میرے بچے وہ تو وہی وہ جو سیکھا ہوا ہے کہ جس کی موت جس ٹائم پہ لکھی ہوئی ہے موت تو آنی ہے. اب وہ بیچارہ باپ دیہاتی آدمی ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ اس طرح کی باتیں کر کے کہ بس غم میں صبر کرو, اس کو تو لارے لپے بھی دے دیے ہوں گے نا چکنی چپڑی باتیں کر کے, وہ چپ ہو گیا. میں نے کہا میں اس کے باپ کو جا کے سمجھاؤں کہ وہ قاتل ہو نہ ہو, تو ضرور قاتل ہے. تیرے بچے کو مار دیا اور جان سے مار دیا, وہ بچہ بھی قیامت کے دن پوچھے گا ابا میرے قاتل سے انتقام تو لیتے کم از کم, تاکہ یہ سلسلہ رکتا تو صحیح. لیکن یہ ہے کہ ابا ہی, تو ظاہر ہے جب ابا ہی پیچھے ہو تو پھر آپ جب جا کے کچھ کرو گے تو لوگ تو ہمارے خلاف اسکینڈل بنا دیں گے نا. لوگ کہیں گے مفتی صاحب کوئی ذاتی دشمنی نکال رہے ہیں, تو پھر میں پیچھے ہٹ گیا. میں نے کہا اب کیا کر سکتے ہیں. تو ورنہ میرا ارادہ تھا میں جا کے طبیعت ہری بھری کر دوں, کہ گواہ بہت ہیں, لیکن مدعی باپ ہے. جب تھانے والا بھی کہے گا, جب باپ ہی آگے نہیں آ رہا, کورٹ بھی کہے گی بھائی تو, کیونکہ یہ کیس کی میں دعوے دار ماں باپ ہوتے ہیں, جب وہی نہیں ہے تو پھر کیا رہ گیا. تو ہم بھی آواز اٹھاتے ہیں جو قاری بچوں کو مارتے ہیں. میں نے بتایا تھا نا, اس زمانے میں یہ یاد رکھو, میں اس میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے یہ قاری لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے. ہمیں تو اللہ کا شکر ہے اب اتنی مخالفت ہو گئی ہے کہ اب امیون سسٹم ہمارا اور مضبوط ہو گیا ہے. اب تو میں نے سوچا تھا کہ یار بدنام تو ہو ہی گئے ہیں لوگ, کوئی کرنل مفتی کہہ رہا ہے, کوئی جنرل مفتی کہہ رہا ہے, کوئی بریگیڈیئر مفتی طارق مسعود کہہ رہا ہے. اور میں نے کہا یار, ایک صاحب نے مجھے کہا آپ کو تو لوگ بریگیڈیئر مفتی طارق مسعود کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یار اگر میں ہوتا نا بریگیڈیئر پھر کہتے تو پھر مزہ آتا, کیونکہ بریگیڈیئر والے پروٹوکول بھی فوج کی طرف سے ملتے ہیں. میرا 1000 گز کا ایک گھر ہوتا, ریٹائرمنٹ کے بعد تنخواہ ہوتی, علاج میرا ہر ہاسپٹل میں فری ہوتا. کیا خیال ہے؟ لقب مل گیا بریگیڈیئر والا, لیکن جو بینیفٹس مل رہے ہیں وہ انڈا موڑ والے مل رہے ہیں. بینیفٹس مل رہے ہیں وہ کون سے مل رہے ہیں؟ انڈا موڑ والے مل رہے ہیں. کوئی پروٹوکول نہیں ہے. تو دوسری بات یہ کہ جو کرنل بریگیڈیئر میرا نام رکھا ہوا ہے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ فوج میں تو ISS بھی کلیئر کر کے بریگیڈیئر کرنل بنتے ہیں. فوج میں کیپٹن اور میجر کی ڈیوٹی بہت سخت ہوتی ہے. 5-6 سال تک میجر رہتا ہے اور اس کو میدان جنگ میں لڑنا پڑتا ہے. کیپٹن اور میجر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, کیپٹن شہید, میجر شہید, یہ فرنٹ پہ ہوتے ہیں. ان کی میجر کے بعد جا کے فوج میں نا مزے شروع ہوتے ہیں, یعنی ایک ریلیکس ہوتا ہے. مزے کا مطلب یہ کہ وہ ایک
ایک ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ وہ جنگ میں, کبھی کبھار اس میں بھی ہوتا ہے, آپ نے دیکھو کرنل فلاں شہید, لیکن میجر تک تو بہت ٹف لائف ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے ڈائریکٹ مجھے کیا بنا دیا, بریگیڈیئر بنا دیا. تو اس سے فوجیوں کا اعتراض ہوگا کہ ہم نے اتنی محنتیں کر کے بریگیڈیئر بنے ہیں یار, تم نے مفتی طارق مسعود جس نے ابھی تک فوکس شادیوں کو اور بچوں کو کیا ہے, اس کے بعد تم نے اس کو بریگیڈیئر بنا دیا. تو ان کو اعتراض ہوگا میرے اوپر کہ یار تم کس بات کے پیڑے کھا رہے ہو, بریگیڈیئر بن گئے. تو اس لیے ہمارے لیے تو ایک اونر کی بات ہے کہ ہمیں آپ نے بلا وجہ یعنی خامخواہ کا بریگیڈیئر بنا دیا. اللہ کرے فوج بھی ہمیں بریگیڈیئر سمجھنا شروع کر دے اور ہمیں وہ پروٹوکول دینا شروع کر دے, لیکن اب تک رپورٹ کے مطابق ایسا کوئی پروٹوکول ہمیں ملا نہیں. ہماری حیثیت وہی ہے امام صاحب, اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے مسجد کے امام ہیں, مدرسے میں پڑھاتے ہیں, حدیث پڑھاتے ہیں, فقہ پڑھاتے ہیں. خیر کہاں سے کہاں بات چلے گئی, اپنے دکھڑے بھی بیچ میں آتے رہتے ہیں نا. تو میں یہ کہہ رہا تھا اب اتنی مخالفت میری ہو گئی ہے نا, میں اپنے لوگ آج سے میں ان سبسکرائب کر رہا ہوں, آج سے میں یہ کر رہا ہوں, آج سے تو اب میں نے سوچا یار اب پھر شروع ہی ہو جاؤ. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو حقائق ہیں جو ہم بیان نہیں کر پا رہے تھے کہ خام میں ان کو چھیڑ کے کیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. لیکن اب آئندہ مارکیٹ میں اور بہت ساری چیزیں آنے والی ہیں, صبر کرنا اب, ٹھیک ہے نا, اب حوصلہ بڑا رکھنا. ہوں گی صحیح, کبھی غلط بیانی سے انشاءاللہ ممبر پہ کام نہیں لوں گا. میں بات کیا کر رہا تھا, جو میں نے کہا تھا ایک صحیح بات اور بھی ہے. آپ کا کام ہے نا گچی پکڑ کے رکھا کریں, موضوع سے میں ہٹ جاتا ہوں تو بہت دور چلا جاتا. ہاں تو قاری لوگ جو ہے نا, قاری لوگ, میں نے بھی بڑا فیور کیا کمبخت قاریوں کو. ایک دو کیسز آتے تھے, قاری نے بچے کو مارا, مدرسے والے آئے, انہوں نے کہا مفتی صاحب پلیز جو ہے آپ جو ہے مدرسہ بدنام ہوگا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. تو ہم نے یہ قاری کی دوبارہ شکایت آپ کو نہیں ملے گی, اور جو ہے اب انشاءاللہ تو ہم نے بھی مٹی ڈال دی. ہم نے کہا چلو یار ایک دفعہ غلطی ہوئی ہے, گارنٹی لے لی, معاہدے لے لیے, قاری صاحب آئندہ نہیں ہوگا. ہم نے کہا اب اگر کسی قاری نے, میں بار بار آپ سے کہتا ہوں, مارنا تو دور کی بات, ہاتھ لگایا نا کسی کو اور مجھے پتا چل گیا, اس مدرسے کے خلاف ولاگ میں بناؤں گا. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب پھر ہم بھی آپ کے خلاف ولاگ بنائیں گے. میرے خلاف جتنے ولاگ بننے تھے, گالیاں پڑھنی تھی, وہ ساری کی ساری گالیاں الحمدللہ مجھے اس ایک ہفتے میں پڑ چکی ہیں. تو اس سے میرا امیون سسٹم بوسٹ کر گیا ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھو جب آپ کی مخالفت ہوتی ہے نا, یا تو آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہو یا آپ مخالفت سننے کے عادی بن جاتے ہو. آسان مثال سے بات سمجھاؤں گا. آپ کو جب کوئی بیماری آتی ہے, ڈاکٹر سے پوچھیں آپ, ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے جب آپ بیمار ہوتے ہو نا, تو یا تو آپ بیماری میں مر جاتے ہو, معذور ہو جاتے ہو یا مر جاتے ہو, یا آپ کی باڈی اس بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے, پھر وہ والا وائرس آپ پہ جتنی دفعہ بھی اٹیک کرے آپ پہ اثر نہیں ہوتا. اس لیے جن بچوں کو زندگی میں کبھی غم نہ ملا ہو نا, وہ بہت خطرناک زندگی ہوتی ہے ان کی. اگر کہیں بھی ان کو تھوڑا سا غم ملے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. باہر ملکوں میں بچوں میں دماغی ہیلتھ کے مسئلے غریب ملکوں سے زیادہ ہیں. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ جن ملکوں میں ترقی ہے, مجھے یاد ہے امریکہ سے ایک صاحب کے بیٹی کے لیے رشتہ آیا, لڑکا بالکل ینگ تھا, تو اس لڑکی کے ابا نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ ذرا امریکہ جاتے رہتے ہیں, اس علاقے کے لوگوں سے پتہ کریں. میں نے اچھا, میرے ذہن میں فوراً یہ تھا کہ بچہ بھی لونڈا لپاڑا نیا نیا بالکل جوان ہوا ہے, تو کوئی مینٹلی ہیلتھ کا مسئلہ نہ ہو اس کے ساتھ, کیونکہ بچوں میں مینٹلی ہیلتھ ترقی یافتہ ممالک میں بہت مسائل ہیں. لیکن میں نے یہ بات زبان سے نہیں کی, میں نے کسی سے کہا کہ یار انہوں نے بیٹا تم ذرا لڑکے کی تحقیق کرو. تو وہ امریکہ میں ہمارے دوست نے کہا کہ مفتی صاحب وہ جس لڑکے کے بارے میں آپ نے کہا نا کہ وہ پنجاب کی لڑکی ہے, پنجاب میں ہمارے کوئی ریلیٹیو ہے, ان کے لیے رشتہ بھیجا تھا. تو آپ نے جو پنجاب میں کسی لڑکی کے بارے میں بات کی ہے, تو وہ لڑکا کہ میں تحقیق کرتا ہوں. میں نے کہا تحقیق کر لیں, کوئی پان گٹکے چوریوں چکے. انہوں نے کہا یار یہاں مینٹلی ہیلتھ کا مسئلہ ہے, باقی تو کوئی پان گٹکے کوئی نہیں کھاتا. میں نے کہا یار میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ دماغ آڑا ترچھا نہ ہو, یہ سیٹ. میں نے کہا جو میرے دماغ میں بات تھی بالکل وہی بات. میں نہیں کہہ رہا امریکہ والے پاگل ہوتے ہیں, اچھے بھلے نیک لوگ ہیں, میں جن سے بھی ملا ہوں سب فٹ فاٹ ماشاءاللہ. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے بچوں میں دماغی ہیلتھ کے ایشوز غریب ملکوں سے بہت زیادہ ہیں, کیونکہ ان کو نیچرل لائف نہیں ملتی. غریب ملک میں بچہ باپ کے تانے بھی سنے گا, تانے پہلے تو پیدائش پہ تانے سنے گا, وہ پیدا ہوا کیوں اتنی مہنگائی میں, سمجھ رہے ہو؟
امریکہ میں بچہ پیدا ہوا, مٹھائیاں, خوشیاں. ہمارے یہاں پیدا ہوا, سب سے پہلے ساس تانا دے گی اپنی بیٹی کو, کم بخت 2 تھے بھی, تیسرا تجھے پیدا کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اپنے میاں کو بول بس کر, وہ بے وقوف ہے, تو بے وقوف نہیں ہے. یہ بچہ سب چیزیں کیا ہو رہا ہوتا ہے, سن رہا ہوتا ہے کہ میری پیدائش پہ اوپر سے مٹھائی بانٹی جا رہی ہے, پبلک خوش نہیں ہو رہی. اور اگر بیٹی پیدا ہو گئی, وہ تو بیچاری ویسے ہی, بچی پیدا ہو گئی, رشتے کہاں سے ہوں گے, یہ وہ ہے جی جہالت. پھر جو خواتین آئیں گی ماں سے ملنے کے لیے, وہ تانے دے رہی ہوں گی, بہن 2 بچے تمہارے ہو تو گئے تھے, ابھی تمہیں تیسرے کی مفتی صاحب کے بیانات سنتی ہو کیا ہے؟ ان کے 19 ہیں, ان کے پاس تو $، آ رہے ہیں. ایسے فضول باتیں, ان کے پاس تو $، آ رہے ہیں, ان کے تو دیکھو کبھی جاپان جا رہے ہیں, کبھی امریکہ جا رہے ہیں, تم کہاں, تم کبھی اورنگی ٹاؤن تو تم سے جایا نہیں جاتا, پیسے نہیں ہوتے تمہارے پاس رکشے کے. بہن یہ مولویوں کی باتوں میں نہیں آیا کرو, یہ جو بچہ پیدا ہوا وہ سب باتیں بولو سن رہا ہوتا ہے کہ میری پیدائش پہ خوشی نہیں منائی جا رہی, سمجھ رہے. پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے, اسکول کی فیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے, باپ بولتا ہے بے یار کیا مسئلہ ہے, اس کو پڑھانا پڑے گا. پھر اسکول جاؤ تو وہ ابھی اس کی وہ آیا تھا, وہ کیا نام ہے, وقار زکا نہیں ہے, وقار زکا, اس کی کوئی چھوٹے سے شارٹ کلپ چل رہا تھا. اس سے کسی نے پوچھا آپ شادی کرتے ہو, اس نے کہا نہ میری بیوی ہے نہ گرل فرینڈ ہے, بچہ پیدا کرو, اسکول میں داخل کرو, تو اسکول والوں کی الگ سے کمپلینز آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ تمہارا بچہ ہے تو اتنی مصیبت ہے بچے پالنے میں. تو واقعی اسکول سے کمپلین آنا شروع, آپ کا بچہ پڑھ نہیں رہا, بغیر تو ہم استغفر اللہ, یعنی ہم نے تمہارے پاس جو فیسیں دی ہیں اس لیے تھوڑی ہے کہ تم ہمیں بتاؤ کہ نہیں پڑھ رہا.